سورہ مومن کلپ نمبر 1330۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مومن کا تعارف، آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ مومن کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ مومن مکی صورت ہے، البتہ اس کی آیت نمبر 56 ان الذین یجادلون فی آیات اللہ اور آیت نمبر 57 لخلق السماوات والارض، یہ دونوں آیتیں مدنی ہیں۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 9 رکوع 85 آیتیں ہیں۔ سورہ مومن کے نام اور ان کی وجہ تسمیہ۔ اس صورت کے 2 نام ہیں۔ نمبر 1 مومن، اس کا معنی ہے ایمان لانے والا، اور اس صورت کی آیت نمبر 28 میں فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ مومن کہتے ہیں۔ نمبر 2 غافر، اس کا معنی ہے بخشنے والا، اور اس صورت کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ وہ گناہ بخشنے والا ہے، اس وجہ سے اسے سورہ غافر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ سورہ مومن کے فضائل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اٹھ کر سورہ مومن کی آیت نمبر 1 حامیم سے لے کر آیت نمبر 3 کے آخر الیہ المصیر تک پڑھا اور آیت الکرسی پڑھی تو ان کی برکت سے صبح سے شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی، اور جس نے انہیں شام میں پڑھا تو ان کی برکت سے صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ نمبر 2 حضرت خلیل بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوامیم یعنی حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں 7 ہیں اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ ان صورتوں میں سے ہر ایک صورت جہنم کے ان دروازوں میں سے ہر ایک دروازے پر جا کر کہتی ہے، اے اللہ عز و جل، اس شخص کو اس دروازے سے داخل نہ کرنا جو مجھ پر ایمان رکھتا تھا اور میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ نمبر 3 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں قرآن مجید کی زینت ہیں۔ سورہ مومن کے مضامین، سورہ مومن چونکہ مکی صورت ہے، اس لیے دیگر صورتوں کی طرح اس کا بھی مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت اور رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے۔ ان عقائد کے منکروں کو عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں اور بت پرستی کا رد کیا گیا ہے۔ نیز اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 اس صورت کی ابتدا میں یہ اعلان کیا گیا کہ قرآن پاک اس رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو کہ عزت والا، علم والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا اور بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے۔ نیز باطل کے ذریعے جھگڑنے والے کفار کی مذمت بیان کی گئی اور عرش اٹھانے والے فرشتوں کے اوصاف بتائے گئے۔ نمبر 2 یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن کفار اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے اور عذاب کی شدت کی وجہ سے جہنم سے نکالے جانے کی فریاد کریں گے اور ان کی فریاد کو رد کر دیا جائے گا۔ نیز اللہ تعالیٰ کے موجود اور قادر ہونے پر دلائل دیے گئے، قیامت کی ہولناکیوں سے خوف دلایا گیا اور اس دن کی سختیوں سے کفار کو ڈرایا گیا ہے۔ نمبر 3 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے کی وجہ سے سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بیان کر کے کفار مکہ کو ڈرایا گیا کہ اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی اگلے لوگوں جیسا ہو سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون، حامان اور قارون کا واقعہ بیان کیا گیا اور اس میں فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا۔ نمبر 4 دنیا اور آخرت میں کافروں کی رسوائی کا اعلان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 5 نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوموں کی اذیتوں پر صبر فرمایا، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی صبر فرمائیں۔ نمبر 6 مسلمان اور کافر کی ایک مثال بیان کی گئی کہ مسلمان ایسا ہے جیسے بینا یعنی دیکھنے والا، جبکہ کافر ایسا ہے جیسے اندھا، اور اس کے بعد بندوں پر کی گئی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کی گئیں۔ نمبر 7 سورت کے آخر میں مشرکین کا اخروی انجام بیان کیا گیا اور سابقہ قوموں کے دردناک انجام کو دیکھ کر عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی۔ سورہ زمر کے ساتھ مناسبت، سورہ مومن کی اپنے سے ماقبل سورت زمر کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قیامت کے احوال اور حشر کے میدان میں کفار کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ زمر کے آخر میں کافروں کی سزا اور متقی مسلمانوں کی جزا بیان کی گئی، اور سورہ مومن کے شروع میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے تاکہ کافر کو کفر چھوڑنے اور ایمان قبول کرنے کی ترغیب ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حامیم
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم۔ ترجمہ حامیم، کتاب کا نازل فرمانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عزت والا، علم والا ہے۔ حامیم، ان حروف کا تعلق حروف مقطعات سے ہے اور ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ، کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو نبی کریم علیہ الصلوۃ نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وہ عزت والا ہے اور تمام معلومات کا علم رکھنے والا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم وہ عظیم الشان کتاب ہے جسے نازل فرمانے والا عزت و علم والا، لانے والا بھی عزت و علم والا، جس نبی کی طرف لایا گیا وہ بھی عزت و علم والا ہے، اور جو اس قرآن کو پڑھتا، سمجھتا اور عمل کرتا ہے وہ بھی عزت و علم والا ہو جاتا ہے۔ البتہ یہاں یہ فرق ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ کا عزت والا اور علم والا ہونا ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کا علم کسی آلے یا غور و فکر کا محتاج نہیں، اس کا علم ازلی اور ابدی ہے کہ نہ اس کی کسی وقت سے کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا۔ اس کے علم کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا محال ہے۔ اس کا علم دائمی ہے، اس میں تبدیلی اور تغیر محال ہے، اور اس کا علم انتہائی کامل ہے، جبکہ مخلوق کا عزت اور علم والا ہونا اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اور جو اوصاف اللہ تعالیٰ کے علم کے ہیں وہ مخلوق کے علم کے ہرگز